درخواستیں آئیں جو مکمل تھیں اور ماں باپ کی درخواستوں میں شناختی کارڈ نہیں تھا، باپ کا نہیں تھا تو ماں کا نہیں تھا، یا ماں اور باپ کا دونوں کا نہیں تھا، یا آدھار کارڈ نہیں تھا، یا کچھ نہیں، لائٹ کا بل نہیں تھا، تو آپ بتائیے کہ کیا ہے؟ ارے آج ہم پڑھانا چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو اور آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، تو آپ اپنی شہریت کیسے ثابت کریں؟ یہ مسائل ہیں، ان چیزوں کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے کہ اگر آپ اس ملک کے شہری ہیں تو آپ کے پاس ضروری و لازم ہے کہ آپ کے پاس آدھار کارڈ ہو، لازم ہے کہ آپ کا نام ووٹر آئی ڈی کارڈ میں ہو، ووٹر لسٹ میں ہو۔ اگر ووٹر لسٹ میں آپ کا نام نہیں تو کیسے آپ ثابت کریں گے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں؟ اس بات کو سمجھیے، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے۔ ابھی بھی وقت ہے، جن جن کے نام نہیں ہیں وہ اپنے نام کا اندراج کروائیں تاکہ سرکاری اسکیمات۔ اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ غریب ہیں، ان تک یہ بات کو میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کے لیے آروگیہ شری کا ایک کارڈ رہتا ہے، معلوم ہوگا نا آپ کو، مگر بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیے، ہے قریب آدھے لوگوں کے پاس ہے، آدھوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اب جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ نہیں ہے ان کا دواخانوں میں علاج نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے دواخانے ہیں، اویسی ہاسپٹل یا اسرا ہاسپٹل، آروگیہ شری کا کارڈ لے کر چلے گئے تو آپ کا علاج ہو جاتا ہے۔ کئی دواخانے آروگیہ شری کے پیشنٹس کو نہیں لیتے، اس واسطے کہ مہینوں کے بعد پیسے گورنمنٹ دیتی ہے، لیکن اسرا اویسی میں ہم کوئی بھی آروگیہ شری کسی بھی غریب کو ہم علاج سے محروم نہیں کرتے۔ 1 سال ہونے دو، 2 سال ہونے دو پیسے آنے کے لیے میں نے حکم دیا ہے کہ کوئی غریب جس کے پاس آروگیہ شری کارڈ ہے اپنے دواخانوں سے اس کو علاج کے لیے محروم نہیں کرنا۔ ہمارے پاس الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر آروگیہ شری والوں کا تو علاج ہوتا ہے، تو پھر ان کا کیا جن کے پاس آروگیہ شری نہیں، وہ بھی تو غریب ہیں۔ الحمدللہ جن کے پاس آروگیہ شری کا کارڈ نہیں ہے لیکن راشن کارڈ ہے تو وہ راشن کارڈ لے کر اگر چلے جاتے ہیں تو اعلان ہوا آج سے 4 روز پہلے کہ اگر راشن کارڈ ہے تو ان کا بھی علاج ہو سکتا ہے آروگیہ شری کے برابر میں۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا میں کہوں گا کہ کامیابی کہ پرائم منسٹر، پردھان منتری وہ جو ہیلتھ کارڈ جو لیے تھے اس میں ان لوگوں کو جوڑ دیا گیا ہے جن کے پاس راشن کارڈ ہے لیکن آروگیہ شری کا کارڈ نہیں ہے۔ کیونکہ آج غریب پریشان ہوتا ہے تو بیمار ہونے پر غریب پریشان ہوتا ہے اگر کوئی گھر میں علاج کے لیے دواخانوں کو جانا پڑے، غریب پریشان ہوتا ہے تو بچوں کی تعلیم کے لیے، غریب پریشان ہوتا ہے تو بچیوں کی شادیوں کے لیے۔ تو آج الحمدللہ یہ ہے، اس سے استفادہ اٹھائیے۔ غریب پریشان ہوتا ہے نوکری کے لیے، ارے نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ نیک ہے، نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیے نرخی پھول باغ میں، یہ کون سا جگہ ہے جہاں پہ بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، نوکری کی ٹریننگ دیتے ہیں، ٹریننگ کے وقت میں ان کو کٹ بھی دیتے ہیں اور اس کے کمپلیشن کے بعد میں، کورس کے کمپلیشن کے بعد میں ان کو نوکریاں بھی دیتے ہیں۔ وہ ایسا اچھا سینٹر پرانے شہر میں چندرائن گنڈے میں ہے، نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن۔ استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے۔ گھر بیٹھے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، جب تک
ہم جدوجہد نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، ہم کو نہیں ملے گا۔ آپ بتاؤ، تعلیم کے لیے سرکاری مدارس ہیں، میرے بھی مدرسے ہیں، روزگار کے لیے موقع ہیں، نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن ہے، علاج کے لیے اپنے دواخانے ہیں، اور کیا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارے غفلت میں سے نکلو، خدا را بیدار ہو ہے۔ اگر ان حالات میں بھی ہم غفلت میں رہیں گے تو پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مدد بھی چاہتے ہیں تو بیدار ہو جاؤ، اور بیدار ہو جائیں گے تو تبھی اللہ بھی تمہاری اور ہماری مدد کرے گا۔ غافل کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ ان باتوں کو سمجھیے، حالات کو سمجھیے، اپنے حقیقی خدمت گزاروں کو پہچانیے، اپنے محسنوں کو پہچانیے، اپنے ہمدردوں کو پہچانیے۔ آپ کے سامنے یہاں پہ سارے لوگ گواہ دیں گے کہ کووڈ کا جو وقت آیا تو کسی حلقے میں بھی کسی ایم ایل اے نے اتنی مدد نہیں کی جتنی مدد چندرائن گٹے میں اکبر الدین اویسی نے غریبوں کی مدد کی۔ ہر گھر میں اناج پہنچایا۔ آپ لوگ جواب ہے، کئی لوگ ہوں گے جن کے گھروں پر اکبر الدین اویسی کا پہنچایا ہوا اناج پہنچا ہوگا، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ پکا ہوا کھانا تقسیم کیا، چاول تقسیم کیے، آٹا تقسیم کیا، دال دیا، تیل دی، شکر دی، پتی دی۔ طوفان آیا، طوفانوں میں گھر بہ گئے تو گھروں کا سامان دیا، کپڑوں کے جوڑے دیے اور برتن دیے، چٹائی دی، بستر دی، سب دیا۔ 32 آئٹم کا تھیلی بنا کر، بیگ بنا کے ہم نے دیا۔ آپ بتاؤ کون ہے جو اتنی فکر کرتا ہے؟ ارے ہم کو فکر ہے آپ کی، اور آپ کی دعا میں بس تھوڑی سی ہم کو بھی جگہ دے دے، یہی ہماری آپ سے درخواست ہے، اور کچھ نہیں۔ دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو جانا ہے۔ جاتے وقت کوئی کچھ لے جانے والا نہیں ہے۔ اگر میرے پاس دولت ہے تو میں جاتے وقت دولت لے کر نہیں جاؤں گا، یہی رہ جائے گی۔ اللہ نے دیا ہے تو دینے کے لیے دیا ہے، میں یہی سمجھتا ہوں، رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اللہ جتنا بھی دے گا اکبر الدین اویسی لٹاتے رہے گا، دیتے رہے گا، آپ کے اوپر قربان ہوتا رہے گا، کیونکہ احسان عظیم ہے آپ کا کہ آپ کے دعاؤں کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید میں زندہ نہ ہوتا۔ معمولی بات نہیں، 3 گولیاں، چاقو تلواروں سے مارا گیا، گردوں پہ گولی لگی، اور پھر انتڑیاں کٹ گئی، ہاتھ پورا زخمی، پیٹ پھٹ گیا، خون پورا بہہ گیا، لیکن پھر بھی آج اکبر الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑا ہے تو یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ کی دعاؤں کے احسان کو اکبر الدین اویسی کبھی نہیں بھول سکتا۔ اپنی جسم کی چمڑی بھی اگر آپ کے قدموں کے نظر کر دے گا تب بھی میں آپ کے دعاؤں کا احسان ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی دعائیں تھی کہ میں زندہ ہوں، نہیں تو میرے بچے بھی یتیم ہو جاتے، میری بیوی بھی بیوہ ہو جاتی۔ ارے آپ کی دعائیں ہیں کہ آج بھی زندہ ہوں۔ ہر کوئی حیرت کرتا ہے، ہاں ضرور مجھے ہر تھوڑے دن کو علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، آئرن ٹرانسفیوژن کرنا پڑتا ہے، بیٹھے بیٹھے اندھیرا آ جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، بے شک تکلیف میں ہوں، لیکن جتنی بھی اللہ نے حیات دی ہے میری زندگی وقت ہے اپنی عوام کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے حلقے کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے۔ آپ سے میری درخواست ہے، خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھیے، منظم رہیے، متحد رہیے، محسنوں کو، ہمدردوں کو پہچانیے۔ لوگ آئیں گے، بھٹکائیں گے، بولیں گے کیا کریں، کیوں ان کے ساتھ ہے، کیوں ہے؟ آپ کو معلوم کہ ہمارا کام کیا ہے۔ اکبر الدین اویسی دوسرے لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ لوٹ لے، کما لے،
پیسہ بنانے اور بھول ہو جائے نہیں. میں پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں, اپنی آخرت کمانے کے لیے, آپ کی دعاؤں کے لیے زندہ. میں کچھ کمانا ہے مجھے تو دولت نہیں, کمانا ہے تو کوئی ہیرے موتی جواہرات نہیں. اگر مجھے کمانا ہے تو صرف آپ کے دلوں میں تھوڑی سی جگہ اور آپ کے ہاتھوں سے اٹھی ہوئی دعائیں, وہی میں کمانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی دعاؤں کے ذریعے میری آخرت آسان ہو جائے. یہی نیت ہے, یہی خواہش ہے جو ہم لے کر آئے ہیں. اور آج جو شادی مبارک کے چیکس جو تقسیم ہوں گے وہ 580 چیکس ہیں, جس میں سے 552 شادی مبارک کے ہیں, 14 یعنی 14 ایس سی ویلفیئر کے ہیں اور 14 ایس ٹی ویلفیئر کے ہیں. تو آج جو رقم 580 چیکس کی ہے, جو جملہ چیکس کی رقم 5 کروڑ 80 لاکھ قریب 70,000, 5 کروڑ 80 لاکھ. اور اب تک چندرانی گٹے حلقے میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی. لوگ بولتے ہیں کہ کیا ہوا, تو ان کو بتانا چاہتا ہوں, اب تک شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی میں 208 کروڑ 9 لاکھ 90,492 روپیے تقسیم ہو چکے ہیں. کتنے 208 کروڑ. 208 کروڑ کوئی معمولی رقم ہے, بتائیے. کتنی بچیوں کی شادیاں ہوئی؟ ٹھیک ہے پوری مدد نہیں ہوئی, کچھ تو مدد ہوئی نا, کچھ تو ہوا. پہلے تو کچھ نہیں تھا, اب کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی کم ہے. انشاءاللہ گورنٹینو ویسی زندہ رہا اور باقاعدہ حیات رہا اور آپ کی ووٹوں سے اسمبلی میں جاتا رہا, تو اس امداد کو جو آج 1 لاکھ چلر ہے اس کو اور 2 لاکھ یا 4 لاکھ کرانے کی نمائندگی کرے گا اور کروائے گا. یہ ہماری کوشش ہے. آپ سے پھر سے میری عدم درخواست ہے کہ میری ایک بات کو یاد رکھیے. ووٹر لسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج کروائیے. اور الحمدللہ ابھی امام صاحب نے تفصیل دی, مجھے اور ایک بات کا اعلان کرنا ہے کہ مجلس کی نمائندگی پر, میری نمائندگی پر درخواستیں وظیفے کی لینے کی بند ہو گئی تھی. میں نے اسمبلی میں چیف منسٹر صاحب سے کہا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا اکبر صاحب ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں, ہم پھر سے درخواستیں لیتے ہیں وظیفوں, اور وظیفوں کے درخواستیں لیے گئی. میں نے پورے کارپوریٹر صاحبان سے کہا پھرو بیواؤں کے وظیفے جتنے ہوتے ہیں ڈالو. خود ہم کوشش کریں, ہمارے پورے لوگ فیلڈ پر تھے, درخواستیں گئی تھیں. الحمدللہ کل 15 اگست سے چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے درخواستیں آئی تھیں اور جتنے درخواستیں صحیح پائی گئی ان ساروں کو بھی وظیفہ دیا جائے گا. تو الحمدللہ چندرانی گٹے میں نئے درخواستیں وظیفوں کی جو منظور ہوئی ہیں وہ 3,287 ہے. نئے درخواست, پرانے تو ہیں قریب 19,000 یا 20,000 ہمارے پاس ہیں, شاید 21,000 کے قریب ہے شاید ہمارے پاس, ہاں 20,000 کے قریب ہے. اور اب یہ 3,287 نئے درخواستیں آئیں گے, 3,287. تو الحمدللہ وہ آپ سے لے کر سرکاری دفاتر میں ڈالیں. میں آپ تمام سے ادب درخواست کروں گا کہ منظم رہیے, متحد رہیے, محسنوں کو پہچانیے, ہمدردوں کو پہچانیے, دشمنوں کے بہکاوے میں نہ آئے, ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جائیے. مجلس اتحاد المسلمین
آپ کی نماز ہے، اکبر الدین اویسی آپ کا ہے، آپ میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، اور ہم سب مل کر کام کریں گے اور جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی جانب سے غریبوں کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ہم سب بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی آئیے اور جڑ جائیے ہمارے اس کارواں میں، جہاں پہ ہم تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں، جہاں پہ روزگار کے لیے کام کرتے ہیں، جہاں پہ ہم بنیادی سہولتوں دینے کے لیے کام کرتے ہیں، جہاں پر ہم وظیفوں کو دینے کے لیے کام کرتے ہیں، جہاں پر ہم بیماروں کے علاج کے لیے کام کرتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ جڑ جائیے، آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ بنائیں گے، چندرائن گڈے حلقے کو سب سے اول مقام پر لائیں گے، اور خوشحالی لانے کی ہماری جانب سے جو بھی ممکن کوشش ہے ہم سب کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔